ویلکم بیک۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اعلیٰ سطح وفد میں شریک ہیں۔ ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، جس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور دیگر شعبوں کے نامور لوگ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم پائیدار ترقی، اقتصادی شمولیت، جدت اور عالمی جغرافیائی سیاست میں تبدیلیوں پر ہونے والی گفتگو میں شرکت کریں گے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تو دوسری جانب پاکستان افغانستان کے طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات کے تیسرے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات میں آج ثالث بھی موجود ہیں۔ افغان طالبان تحریری وعدے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ابھی طالبان کے رویے کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ استنبول میں 30 گھنٹے کی 2 نشستوں میں کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج کے خلاف کوئی لچک نہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ افغان طالبان کے ہٹ دھرمی پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں عدم تعاون دیگر فریقین پر بھی واضح ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ دوز ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق شواہد کو سمجھے۔ کوشش کی جا رہی ہے طالبان وفد سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ قانون سازی اور خطے کے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں متوقع قانون سازی، سیاسی تعاون اور پارلیمانی امور سے متعلق طویل مشاورت ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر کی تازہ سیاسی صورتحال پر بھی اعتماد میں لیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان اور مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو کی۔ مختلف معاملات پر پارلیمانی ہم آہنگی پیدا کرنے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے وفد کی آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع ہے، جس میں سیاسی صورتحال اور حکومت سازی سے متعلق امور پر بات کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں بڑی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد تیار کر لی گئی، جس پر اراکین اسمبلی کے دستخط بھی مکمل کر لیے گئے، جبکہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عہدے چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ صدر آزاد کشمیر کو بھجوا دیا۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے آئندہ 2 روز کے دوران مخصوص اوقات میں اپنی فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں تمام ایئر لائنز اور ایویشنز کمپنیوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا، جس میں آئندہ 2 روز کے لیے فضائی حدود بند رکھنے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پی اے اے کی جانب سے جاری نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بجے تک بند رہیں گی۔ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے کہ 2 روز کے دوران 3 گھنٹے فضائی حدود بند رہیں گی۔ نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، جہاں عبوری سربراہ محمد یونس سمیت سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات کی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد نظم الحسن، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان سے بھی ملاقات کی۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کے مسلح افواج ڈویژن کے پی ایس او لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن سے بھی ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کی عسکری سیاسی قیادت سے ملاقاتوں میں علاقائی عالمی صورتحال اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفاع اور سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کو دہرایا۔ انہوں نے خود مختاری اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے اماموں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس ہوا، جس میں مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیے گئے۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔
वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मरीम नवाज की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रायविंड की राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई। रायविंड की सड़कों पर गड्ढे भी मरम्मत करके पुर कर दिए गए, जबकि तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला भी किया गया। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मजहबी हलकों की जानिब से हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की गई। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस बीत गए। LOC के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन था जब भारत ने जबरी तौर पर कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गाज़बाना कब्जा किया था। भारत के इस जाबराना इक़दाम के खिलाफ कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। भारत ने गुज़श्ता 34 बरसों के दौरान 1 लाख के करीब कश्मीरी बेदर्दी से शहीद किए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया। आलमी बरादरी को चाहिए वो कश्मीरियों को इस तस्बाब राय का हक़ दिलवाने के लिए ठोस किरदार अदा करे। हर साल दुनिया भर में कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को भारतीय जारियत से आगाह करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। भारत ने तक़सीम बर सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की। अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर में अपनी फ़ौज उतार कर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ में अपना किरदार अदा करें। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराएं। भारतीय मज़ालिम को फ़ौरन बंद कराने के लिए इक़दामात करें और इससे देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में देर अमन और इस्तेहकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं निकाला जाता। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इन गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत की है जो बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह, दो टोक और उसूली है। भारतीय यौम जमहूरिया के खिलाफ कश्मीरी अवाम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम स्याह मना रहे हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में कश्मीरी मर्द व ख़वातीन, बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थीं, हाथों में स्याह झंडे थाम रखे थे। मुजाहिरीन ने भारत को फाशिस्ट मुल्क करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में तमाम इंसानी हुकूक सलब कर रखे हैं और भारत के जमहूरियत का राह कलापना दोहरे मयार का सबूत है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अपनी रियासती दहशत गर्दी पर पर्दा डालने के लिए भारत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत ने कनाडा और अमरीका में लोगों को कत्ल कराया। महज अखलाकी सिफारती हिमायत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत दहशत गर्द रियासत है, दुनिया भारतीय रियासत पर दहशत गर्दी का मुकदमा चलाए। भारत ने कश्मीर नहीं, भारत में अक़लियतों को भी ज़िबा किया। इस सब के बावजूद भारत को यौम जमहूरिया मनाते हुए शर्म आनी चाहिए। भारतीय अफवाज ने मकबूजा वादी को जुल्म, जबर और रियासती दहशत गर्दी का उकूबत खाना बना दिया है। कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला सिंध, KP, बलोचिस्तान के वज़राए आला का इज़हार यकजहती। कश्मीरी शहदा, हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मज़लूम ख़ानदानों को सलाम कहा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमेशा मकबूजा कश्मीर के भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय हुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय क़यादत शर्मिंदा है। दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है।
پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی ہٹ دھرمی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ 78 برس سے کشمیری عوام بھارتی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تقدس عمل درآمد پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی اقدامات نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مزید بگاڑ دی۔ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کشمیری قیادت کی گرفتاری انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ حریت رہنما یاسین ملک کے اہلیہ اور انسانی حقوق کی علمبردار مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ کشمیر سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے، اسے مزید نظر انداز نہ کیا جائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے، جہاں 9 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ کشمیری ماؤں کے گھروں سے بیٹے چھین لیے گئے اور 78 برس گزرنے کے باوجود ان کی آنچل آنسوؤں سے خالی نہیں ہوئے۔ بھارت کشمیر میں قیادت کو خاموشی سے ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ 10 نومبر کو ہونے والے یاسین ملک کا ٹرائل دراصل عالمی انصاف کا امتحان ہے۔ یاسین ملک امن کے سفیر ہیں، انہیں خاموش کر دینا پورے خطے کو دھماکہ خیز صورتحال کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر عالمی طاقتیں خاموش رہیں تو کشمیر دنیا کا اگلا سیاسی دھماکہ بن سکتا ہے۔ یہ اپیل نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ کشمیر کو مزید نظر انداز کیا گیا تو تاریخ خاموش تماشائیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کے مطالبات پر 28 اکتوبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں پینشن اصلاحات، گروپ انشورنس کے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کریں گے، جبکہ اسپیشل فائنانس سیکرٹری سلیم احمد صدیقی بریفنگ دیں گے۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور سندھ امپلائیز الائنس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہا ملک سے۔ جی طاہا ملک، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیے سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی مطالبات پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس جو 28 اکتوبر 11 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس کی صدارت سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سندھ کریں گے۔ اسپیشل فائنانس سیکرٹری سلیم احمد صدیقی اجلاس میں جو ہے وہ بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں پینشن ریفارمز، گروپ انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں اسکول ایجوکیشن، فائنانس، لا اور GAD کے سیکرٹری شریک ہوں گے۔ سندھ امپلائیز الائنس کے چیئرمین حاجی محمد اشرف قاسقیلی بھی اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے دیرینہ مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے متعلقہ افسران کو بروقت شرکت کی ہدایت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے طاہا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل چوتھے اجلاس میں شرح سود برقرار رکھی۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان آئندہ 2 ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے رواں سال 5 مئی اجلاس میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی۔ مالیاتی اداروں کی سروے رپورٹ کے مطابق 85% شرکاء نے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھنے کا اشارہ دیا تھا۔ 68% شرکاء نے رائے دی تھی کہ دسمبر تک شرح سود کو 11% سے نہ بڑھایا جائے۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے ڈپٹی کمشنر کیش کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے نشانہ بنا ڈالا ہے۔ اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ گاڑی پر بم حملے میں DC بشیر احمد محفوظ رہے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تربت پولیس کے DSP نذیر احمد نے بتایا کہ کیش کے ضلع ہیڈ کوارٹر تربت میں تھانہ روڈ پر اس وقت دھماکہ ہوا جب ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائرڈ بشیر احمد کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ DSP کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل پر نصب ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کیا گیا، جس میں تقریباً 15 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی، جہاں علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ سماعت کے سلسلے میں استخاذہ میں سے 5 گواہان اور مقدمے میں نامزد دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی ٹیم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ عدالت میں علیمہ خان کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، جس پر جج نے 5ویں مرتبہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ عدالت نے کیس کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس پہلے ہی بلاک کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے اور عدالت نے نادرہ، پاسپورٹ، امیگریشن سمیت اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔
شہر قائد میں فائرنگ، ٹریفک حادثات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 4 ملزم گرفتار کیے۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ملی سٹی پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول برآمد ہوئے۔ ملزمان سراج اور حبیب مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ کراچی گونڈ ملی کینٹ پولیس نے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکلوں اور ایک لوڈ رکشے کو نقصان پہنچانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نشے میں دھت تھا۔ اورنگی ٹاؤن بنگلہ بازار میں گزشتہ روز نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا عالمگیر دوران علاج دم توڑ گیا۔ سراب گوڈ میں فائرنگ سے افغان باشندہ زری خان جاں بحق ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی ہے۔ ادھر ناتا خان پل پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ مقتول کی شناخت نہیں ہوئی۔ ناظم آباد کنواں مسجد کے قریب اسکول وین میں آتش زدگی میں 4 بچے اور وین ڈرائیور جھلس گئے۔ تمام بچوں اور ڈرائیور کو سول اسپتال مسواڑ منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال سرائے کے مطابق اشال نامی بچی 15% جھلس گئی۔ پولیس کے مطابق آتش زدگی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ڈائریکٹر سید ضیاء اور بلڈنگ انسپیکٹر کامران نے رہائشی پلاٹس پر بھاری رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیرات شروع کروا دی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے حسام فاروقی سے۔ حسام، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اعلیٰ قیادت ہے ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ان کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا تھا، جس کے بعد غیر قانونی تعمیرات میں کمی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بار پھر سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں ناظم آباد کے علاقے میں تیزی آ گئی ہے۔ بلڈر مافیا رہائشی پلاٹوں کے اوپر جو ہے وہ کمرشل تعمیرات کر رہی ہے۔ اس میں جو ذرائع بتاتے ہیں، ڈائریکٹر جو ہے ضلع وسطی کے سید ضیاء اور ایک بلڈنگ انسپیکٹر ہے کامران، وہ ملوث ہیں۔ وہ بلڈر مافیا سے لاکھوں روپے ہر ہفتے رشوت وصول کر رہے ہیں اور ان کی غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تک جو کامران اور سید ضیاء نے جو جن تعمیرات پر ڈیمولیشن کی ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہے جعلی کی گئی ہیں اور اس کی مد میں بھی لاکھوں روپے رشوت وصول کیے گئے، جس کے باعث جو ہے علاقہ مکین جو ہے ناظم آباد کے وہ شدید پریشانی اور جو ہے تشویش کا شکار ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کس طرح قابو میں آئے گی، جبکہ یہ جو سارا کھیل ہے اور رشوت وصولی کا سلسلہ ہے یہ ڈی جی ایچ بی سی اے کے نام پہ کھیلا جا رہا ہے اور رشوت بھی ڈی جی ایچ بی سی اے کے نام پہ وصول کی جا رہی ہے۔ جی، کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ڈائریکٹر سید ضیاء اور بلڈنگ انسپیکٹر کامران نے رہائشی پلاٹس پر بھاری رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیرات شروع کروا رکھی ہیں۔ تفصیلات کے لیے حسام آپ کا بہت شکریہ۔ اور کراچی کے علاقے چنیسر ٹاؤن میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر ٹی ایم سی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت میونسپل کمشنر اقرار احمد جلبانی نے کی، جس میں ٹاؤن کونسلر قمر احمد خان سمیت افسران ملازمین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ریلی کے شرکا نے بھارتی جارحیت اور کشمیری عوام پر مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ سیلاب کے دوران بے گھر ہونے والے افراد کی مہمانوں کی طرح خدمت کی گئی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ عظمہ بخاری نے بتایا کہ جتنا بڑا سیلاب آیا اتنا ہی بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ بھارت نے بارہا پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا، جس کے نتیجے میں متعدد علاقے متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود سیلاب متاثرین کے گھروں میں جا کر ان کی داد رسی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام صوبائی وزراء فیلڈ میں موجود رہے تاکہ عوام کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 2025 کے سیلاب نے 80 کی دہائی کے سیلاب کا ریکارڈ توڑ دیا، تاہم اس بار انسانی جانوں کا ضیاع ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہوا۔ ان کے مطابق حکومت نے فوری ایکشن لے کر جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور پولیس نے ایس پی عدیل اکبر کی موت کے معاملے کی انکوائری رپورٹ مرتب کر لی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی ہے۔ عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ اسٹریس کا شکار تھے، جبکہ ڈاکٹرز کے بیانات میں اہم انکشاف ہوا ہے۔ ماضی کی انکوائری سزا نے عدیل اکبر کی ذہنی کیفیت پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2 ماہ قبل اسلام آباد تعینات کیے گئے تاکہ پروموشن ممکن ہو سکے۔ حادثے سے 1.5 گھنٹے قبل عدیل اکبر گھر اور گاڑی میں موجود تھے۔ آخری کال ایس پی صدر یاسر سے موصول ہوئی۔ ڈاکٹر نے عدیل اکبر اور اہل خانہ کو اسلحہ اور بلیڈ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے T20 میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی خصوصی پنک تھیم کٹ متعارف کروا دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف 28 اکتوبر کو راولپنڈی میں شیڈول پہلے T20 میچ میں قومی کھلاڑی پنک جرسی پہن کر بریسٹ کینسر آگاہی مہم میں حصہ لیں گے۔ امپائرز، عملہ اور کمنٹیٹرز بھی پنک ربن پہن کر اس مہم کی حمایت کریں گے۔ پی سی بی کے سی ای او سمیر احمد سید کا کہنا ہے کہ ہم کرکٹ کی مقبولیت کو معاشرتی آگاہی کے لیے استعمال کرنے پر
فخر محسوس کرتے ہیں۔ بر وقت تشخیص بے شمار جانیں بچا سکتی ہے۔ میچ میں استعمال ہونے والے سٹیمپس پر بھی پنک برانڈنگ ہوگی، جبکہ میدان کے اطراف اس حوالے سے آگاہی پیغامات دکھائے جائیں گے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔